آسٹریلیا میں آپ کا جو آپ اسٹڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو فائنینشیل اسپانسر ہے وہ کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. آج کی ویڈیو ہے آسٹریلیا کے اوپر اور ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہے اسٹوڈنٹس کے اندر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بھی اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ جو ہے نا اوپینین ملتی ہے ڈفرینٹ ایجنٹ سے ڈفرینٹ گروپس کے اندر. ہر کوئی اپنا پرسنل اوپینین بھی شیئر کرتا ہے اس ٹاپک کے اوپر. تو مجھے ریکویسٹ کی گئی کافی اسٹوڈنٹ سے کہ سر اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تاکہ ہماری جو کنفیوژن ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے. بات کرتے ہیں آج کی ٹاپک کی. ٹاپک ہے کہ آسٹریلیا میں آپ کا جو آپ اسٹڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو فائنینشیل اسپانسر ہے وہ کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا. جہاں تک ہم لاء کی بات کریں جو امیگریشن آرڈیننس ہمیں بتاتا ہے جو مائگریشن ایکٹ ہے ان کا, اس کے مطابق اگر آپ بات کریں تو آسٹریلیا میں آپ کا جو فائنینشیل اسپانسر ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کی وائف, آپ کا ہسبینڈ, آپ کے فادر, آپ کے مدر, ایون کہ آپ کا دوست, آپ کا کوئی ہمسایہ, آپ کا کوئی نیبر, وہ بھی آپ کے انکل, آپ کے چاچو, اینی ون کین اسسٹ یو, اینی ون کین پرووائڈ یو فائنینشیل سپورٹ اف یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ان آسٹریلیا. یہ تو بات ہے مائگریشن ایکٹ کی جس کو بچے اسٹوڈنٹس کافی لوگ کوٹ بھی کرتی ہیں. جی آسٹریلیا میں جو ہے وہ دیر از نو بیریئر آف فائنینشیل اسپانسر. جیسے یو کے میں دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس کہ بھائی آپ کو اگر فائنینشیل کوئی سپورٹ کر سکتا ہے ایدر اٹ کین بی یور فادر, یور مدر, اور آپ کے ہسبینڈ سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو سیکنڈ آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یو ایس اے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل اسپانسر جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بٹ آبویسلی دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹ. اسی طرح آسٹریلیا میں اگر ہم لاء کی بات کریں تو دیر کین بی اینی اسپانسر جو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے فار یور اسٹڈیز وین ایور یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ان آسٹریلیا. لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئدر اٹ از اے پریکٹیکل, اور اگر ہم ان ریئلٹی کی بات کریں کہ کیا یہ ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, اور گیون دیٹ کہ وی آر فرام پاکستان اور ہمارے پاسپورٹ کے اوپر سرٹن ریکوائرمنٹس بھی ہیں, تو کیا پاکستان سے آپ کسی کو بھی اسپانسر بنا کے جا سکتے کہ نہیں جا سکتے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دا فرسٹ تھنگ از کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں لیولز چلتے ہیں, کنٹریز کے بھی, انسٹیٹیوٹس کے بھی, یونیورسٹیز کے بھی لیول چلتے ہیں, اور ایز وی آل نو دیٹ پاکستان از ان دا لیول 3, اسیسمنٹ لیول 3 کے اندر پاکستان ہے, وچ مینس دیٹ وی ہیو سم اسٹرانگ ریکوائرمنٹس, اور ہمیں کچھ ایسی ریکوائرمنٹس فلفل کرنی پڑتی ہیں ڈاکومنٹس کی جو لیول 2 اور لیول 1 کی جو کنٹریز ہیں ان کو نہیں کرنی پڑتی. سیکنڈلی جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے تو وی آر ان ہائی رسک کنٹری. ہائی رسک کنٹری کیوں ہے پاکستان؟ چونکہ لا اینڈ آرڈر پولیٹیکل جو ان کی ہماری کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارا جو ویزا ریفیوزل ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں جا کے اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہیں کرتے, یونیورسٹی چینج کر لیتے ہیں. تو ان سب ریکوائرمنٹس کے بعد جب ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں کہ جب ہم یونیورسٹیز کو ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں جی ٹی اے کے لیے تو وہاں سے ہمیں کیا رسپانس آتا ہے. اگر آپ کے فادر اسپانسر ہیں وہ تو ایک بڑا جرمن کیس بنتا ہے, ٹھیک ہے جی فادر اسپانسر کر رہے ہیں. اوبیسلی پاکستان میں دا فرسٹ پرسن ہو کین اسپانسر یور اسٹڈیز از اوبیسلی یور پیرنٹس, تو اس میں بھی جو ہے نا فادر کا نام سر فہرست آتا ہے کہ چونکہ بریڈ ارنر جو ہے نا وہ ہمیشہ فادر ہی ہوتا ہے. تو لیکن جب بھی ہم مدر کو اسپانسر بناتے ہیں, ایون دو کہ یو کے میں اس کے اوپر کویشچن نہیں ہوتا اتنا خاص کہ مدر کیوں اسپانسر کر رہی ہیں آپ کو, جب بھی ہم آسٹریلیا میں اسپانسر بناتے ہیں مدر کو یا بڑے بھائی کو اسپانسر بناتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ کویشچن ریز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ بھئی آپ کے فادر کیوں اسپانسر نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیں. مدر کیوں اسپانسر کر رہی ہیں, کب سے بزنس کر رہی ہیں؟ کیونکہ دے فیل لائک کہ پاکستان کا کلچر ایسا نہیں ہے کہ
فادر کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور بندہ سپورٹ کرے اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی پہ جانے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان از اے ہائی رسک کنٹری. ہائی رسک کنٹری میں جب یونیورسٹیز یہاں پر آ کے ریکروٹمنٹ کرتی ہیں, ایڈمیشنز کرتی ہیں, تو پھر وہ کچھ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس بڑھا دیتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو ویسے تو مائگریشن ایکٹ میں لکھی ہوتی ہیں بٹ دے اوور لک دیم, اور ان کو اوور لک کرتی ہیں, اوور سین کرتی ہیں, اور وہ اس پہ یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ بھائی چونکہ ہم یہاں پر اٹ از اے ہائی رسک کنٹری تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اسی طرح اگر آپ کافی بچوں نے مجھے بتایا بھی ہے, اور ڈفرینٹ فورمز پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر میں سنتا بھی ہوں یہ چیز کہ جی اگر میرے انکل سپانسر ہو جائیں, اگر میرا فرینڈ سپانسر ہو جائے تو کیا میں جا سکتا ہوں اسٹڈی کرنے کے لیے. دیکھیں الاؤ تو آپ کو کرتا ہے مائگریشن ایکٹ, بٹ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اور نہ اس کی پریکٹس ہے. پریکٹس کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اوبویسلی جب بھی کوئی ویزا آفیسر پاکستان میں آتا ہے, جب بھی کوئی یونیورسٹی پاکستان میں آتی ہے, تو وہ پاکستان کا کلچر کو, پاکستان کے نارمز کو اچھی طرح اسٹڈی کرتی ہے. ایون کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو کنٹری ہیڈز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی بیسڈ ہی ہوتے ہیں, پاکستان سٹیزن ہوتے ہیں, تو ان کو کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے, کون کس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے, کون کس کو کیوں سپورٹ نہیں کرتا. تو جیسے ہی ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی میرا جو سپانسر ہے وہ میری مدر ہے, یا میرا فرینڈ ہے, یا میرے انکل ہیں, تو وہ خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے, اور وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس کیس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ آسٹریلیا کے اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں, میک شور کریں کہ آپ یا تو آپ کے فادر سپانسر ہوں, یا اگر فادر نہیں ہے کسی وجہ سے, ڈیتھ ہو گئی ہے, علیل ہیں, بزنس نہیں کرتے, یا کوئی بھی ریزن وٹس ایور از, تو پھر آپ کی مدر آپ کو سپانسر کریں. اور اگر آپ کے ایسے کیس بھی ہم نے دیکھے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, فادر مدر دونوں نہیں ہیں, گرینڈ فادر نے, نانی اماں نے, دادا ابو نے جو ہے نا ان کی وہ ساری پرورش کی ہے, ان کو ٹیک کیئر کی ہے. ان دیٹ کیس اوبویسلی آپ کے پاس گارڈین لیٹر ہوتا ہے کہ بھائی میری جو گارڈین شپ ہے میرے ماموں کے پاس ہے, میرے چاچو کے پاس ہے, میرے نانا کے پاس ہے, دادا کے پاس ہے. تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اوتھینٹک پروف ہونا چاہیے ٹو اسٹیبلش دا کیس کہ بھائی مجھے فادر اور مدر کیوں سپورٹ نہیں کر رہے. جہاں تک بات ہے کہ آپ کے کچھ سیکنڈ انکل, خالو, ماموں, آپ کے کوئی انکل, پاپا کے دوست, صحیح ہے, میرا فرینڈ, اس طرح کے جب بھی سپانسر آئیں گے فور شور آپ کی جی ٹی اے جو ہے نا وہ ڈکلائن ہو جائے گی, اور آپ کا ویزا بھی جو ہے نا وہ دیر آر 98% چانسز کہ آپ کا ویزا جو ہے نا وہ ڈکلائن ہو جائے. کیوں؟ چونکہ پریکٹس نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ کو کوئی ایک تھرڈ پرسن سپورٹ کرے, اور جسٹیفیکیشن نہیں کوئی دے سکتے کہ بھائی اکثر کویشچن ہوتا ہے کہ ہاؤ ول یو پے بیک دس اماؤنٹ ٹو یور اسپانسر, کہ آپ یہ جو اتنے کروڑوں پہ خرچنے جا رہے ہیں آپ اسپانسر کو واپس کیسے کریں گے. تو اوبویسلی ایک انکل کو, ایک فرینڈ کو تو ہم واپس نہیں کر سکتے نا. تو فادر کا مدر کا سمجھ میں آتا ہے, اوبویسلی وہ لیگل گارڈین بھی ہیں, اور ایک ان کے ساتھ ایموشنل ریلیشن شپ بھی ہے, ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اوبویسلی انویسٹ کرتے ہیں بچوں کے اوپر. لیکن جیسے ہی بات آئے گی آپ کے فرینڈس کی, تھرڈ اینی پرسن, کافی بچوں کا میں نے سنا ہے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں کسی تھرڈ بندے کی بینک اسٹیٹمنٹ لگا کے اور یہ وہ آپ کے سارے اسپانسر ڈاکومنٹ بنا دوں گا, دیٹ ول بی ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ دا پارٹ آف یونیورسٹی اور کالج. کوئی لیول تھرڈ کا کالج اگر اس کو ایکسیپٹ کر بھی لے تو ایسا سینیریو ہو سکتا ہے. اب یہاں پر یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ کسی بچے کا ایکسیپٹ ہو بھی گیا ہو پاکستان سے, ان کے انکل کا, ماموں کا, چاچو کا, بٹ دیٹ ول بی ویری ریئر کیس, اور وہ ہزاروں میں ایک ہوگا, لاکھوں میں ایک ہوگا. اور جب سے آسٹریلیا ری اوپن ہوا ہے تب سے تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دس پرٹیکولر پروفیشن, ان دس پرٹیکولر فیلڈ, تھنگس چینج اوور دا نائٹ, اوور دا پیریڈ. آپ ود ان سیکنڈز, ود ان منٹس جو ہے نا چیزیں آپ کی چینج ہوتی ہیں, اپڈیٹس ہوتی ہیں. تو ہمیشہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپڈیٹ رہیں, اور جو کرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں ایمبیسی کی, کرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں یونیورسٹی کی, ان کو فالو کیا کریں. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.